البیت۔ رب ذوالجلال ہم سب کو اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کا ذکر پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اہل بیت اطہار کے گرد راہ کا صدقہ ہماری بخشش فرمائے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ فرمایا محبوب علیہ السلام آپ فرما دیجئے میں تم سے تبلیغ دین پر کوئی صلہ نہیں مانگتا، تم تک جو پیغام پہنچایا اس کا کوئی اجر نہیں مانگتا۔ دین کتنی مشکل سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیلایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی آپ پڑھیے تو آپ نے جو لوگوں کو تبلیغ کی ہے، آپ نے کئی سو سال تک، جس میں 950 سال کا ذکر بھی موجود ہے، وہ آتا ہے کہ آپ نے اپنی قوم کو تبلیغ کی۔ اللہ کے نبی کوئی بھی ہوتے ہیں یا اللہ کے نبی کے جو قریب لوگ ہوتے ہیں یا امت کے جو علماء لوگ ہوتے ہیں، دین کے لیے جو بھی نکلتا ہے ان کو بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ تاریخ گواہ ہے کہ آپ نبیوں کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، جن آزمائشوں کا سامنا ان کو کرنا پڑا کسی اور کو کرنا نہیں پڑا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی آپ پڑھیے کہ آپ جب اپنی قوم کو تبلیغ کرتے تو لوگ اپنے کانوں میں اس طرح انگلیاں ٹھونس لیتے، اس لیے کہ تاکہ حضرت نوح علیہ السلام کی آواز ہمارے کانوں تک نہ پہنچے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے۔ آپ فرماتے کبھی نہ کبھی تو تم اپنے کانوں سے تھک ہار کے انگلیاں نکالو گے، جب تم انگلیاں نکالو گے تو میں تمہیں تبلیغ دین کروں گا۔ آپ ان کے پاس کھڑے ہو جاتے تو وہ لوگ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے۔ امام رازی نے لکھا ہے کہ مکہ شریف سے لے کر طائف تک، جو سعودی عرب کے اندر ہی ہے، مکہ شریف سے لے کر طائف تک 70 ایسے نبیوں کی قبریں ہیں کہ جن کا وصال صرف بھوک کی وجہ سے ہوا، بھوک کی وجہ سے جن کا وصال ہوا ان کے۔ اس لیے رسول پاک علیہ السلام کو یہ حکم دیا محبوب آپ ان لوگوں کو کہیں کہ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اتنی تکلیفیں اور آزمائشیں جو ملی ہے مجھے دین پہنچانے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ میں نے سنایا میں تمہارے دروازوں تک پہنچتا تو تم اپنے دروازوں کو بند کر لیتے، جو میرے صحابی کلمہ شریف پڑھ لیتے ان کو تم باندھ کر مارتے۔ میرے صحابہ میں تمہارے انتظار میں کھڑا رہتا ہے، تم اپنے دروازوں کو بند کر لیتے۔ کبھی میں اوقاس کے میلے میں، کبھی میں ذوالمجاز کی منڈی میں، کبھی صحن حرم میں، کبھی طائف کے بازاروں میں نے تبلیغ کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ میرے پاؤں کے نیچے کانٹے بچھائے جاتے تھے، مجھے پتھر مارے جاتے تھے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا احد کے دن سے بھی سخت دن کوئی تھا آپ کے لیے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اس سے بھی زیادہ سخت دن تھا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان احد کے دن کو بڑا ایک سخت دن شمار کرتے اور وہ کہتے کہ اس سے سخت دن نبی پاک علیہ السلام کے اوپر نہیں آیا۔ وہ احد کا مقام جو اسلام کی بڑی دوسری جنگ تھی، جنگ بدر کے بعد، اس کے اندر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سرکار کے محبوب چچا تھے ان کو شہید کیا گیا۔ صرف شہید ہی نہیں کیا گیا، ان کا مسئلہ کیا گیا، ان کی آنکھوں میں نیزے لگائے گئے، آنکھوں کو باہر نکالا گیا، ان کے کلیجے کو باہر نکالا گیا، ان کے کانوں کو کاٹا گیا، ان کا ہار بنایا گیا، گلے میں ڈالا گیا۔
تو صحابہ کرام کی 70 لاشیں آنکھوں کے سامنے تھی، کوئی جسم کا کوئی حصہ کاٹا گیا، کوئی حصہ کاٹا گیا۔ بدر کا بدلہ لینے کے لیے وہ جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے بڑی تگ و دو کی اور ان کو جناب والا، یعنی اتنی لاشیں سامنے تھی، اتنا سخت دن تھا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ جو طائف کا دن تھا میرے اوپر وہ اس سے بھی زیادہ سخت تھا۔ فرمایا میں طائف کے میدان میں جب پہنچا بازار میں تو تیری قوم کے لوگوں نے مجھے پتھر مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ جو طائف کے 3 بڑے سردار تھے میں ان کے پاس گیا، ایک ایک کو میں نے جا کر تبلیغ دین کی، ان لوگوں نے میرا مذاق اڑایا، یہاں تک کہ انہوں نے جو مذاق تو اڑانا ہی تھا، مجھے مسترد کرنا ہی تھا، لیکن ساتھ ساتھ جو انہوں نے میرے اوپر ظلم کیے، اے عائشہ میں نے ان کو کہا کہ چلو ٹھیک ہے تم اگر نہیں میری تبلیغ کو قبول کرتے تو پھر تم لوگوں کو نہ بتانا، یہ راز رکھنا، لیکن وہ جو 3 سردار تھے انہوں نے کہا نہیں طائف کے ہم تمہارا راز کیوں رکھے۔ بہرحال ان لوگوں نے ظلم کی انتہا یہ کی کہ نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے اوباش لڑکوں کو لگا دیا پتھر دے کر، اور حضور علیہ السلام آگے ہوتے تو وہ لوگ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے، یہاں تک کہ پتھر مارنے کی وجہ سے نبی پاک علیہ السلام کے جسم مبارک سے خون نکلا بہت زیادہ، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک خون سے بھر گئے۔ درد کی وجہ سے حضور اپنا ایک پاؤں اٹھا کر دوسرے پاؤں کے اوپر مارتے، یعنی رکھ لیتے تاکہ درد کچھ کم ہو، تو یہ صورتحال تھی۔ اور اگر نبی پاک علیہ السلام زمین پر درد اور کرب کی وجہ سے اگر زمین پر گر جاتے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 اوباش لڑکے آ کر اس طرح کندھوں سے پکڑ کر اٹھاتے، پھر کھڑا کر دیتے، پھر پتھر مارنے شروع کر دیتے، اس طرح حضور علیہ السلام نے۔ لیکن آگے کیا فرمایا لا اسألکم علی اجرا، یہ جو مجھے دین کی وجہ سے تکلیفیں ملی ہیں کہ میں یہ کام کرتا تو پھر بھی میں تم سے اس محنت کا اجر طلب نہیں کرتا، اجر نہیں تم سے طلب کرتا۔ نبی پاک علیہ السلام سے کہا گیا جو آپ کے ساتھ غلام تھے، انہوں نے کہا تھا کہ محبوب علیہ السلام یہ طائف والوں نے آپ کے اوپر اتنا ظلم کیا تو آپ دعا کیجئے ان کے خلاف، یہاں تک کہ رب کے فرشتے آتے رہے پاس کھڑے ہو کر کہتے محبوب آپ ایک مرتبہ دعا تو کیجئے۔ غلاموں نے کہا کہ 2 پہاڑیوں کے درمیان یہ طائف ہے، ہم تو اس کو کچل دیں گے، اصرار بار بار ہوتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں، میں رحمت بن کے آیا ہوں، میں ان کے لیے زحمت بن کر نہیں آیا، رحمت بن کر آیا ہوں۔ بار بار غلاموں کی اصرار کی وجہ سے کہ محبوب آپ ان کے لیے دعا تو کیجئے ان کے خلاف، تو نبی پاک علیہ السلام نے جب ان کا اصرار دیکھا، حضور نے اس طرح ہاتھ اٹھائے تو فرمایا اللہ کی بارگاہ میں اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ اس طائف والی قوم کو ہدایت عطا فرما دے، یہ مجھے نہیں جانتی کہ میں کون ہوں، یہ مجھے نہیں جانتی کہ میں کون ہوں۔ سرکار کے ہاتھ اس طرح اٹھتے ہیں۔ وہ حفیظ جلندری تھا نا، اس نے ایک بڑا خوبصورت ایک جملہ بولا شعر کی صورت میں، کہتا ہے الہی فضل کر کوہسار طائف کے مکینوں پر۔ کوہسار کہتا ہے پہاڑی جو بلند ترین ہو، تو چونکہ وہ جو طائف تھا وہ دونوں پہاڑیوں کے درمیان تھا، ادھر قوم نے کہا کہ آپ ان کے لیے بد دعا کریں، ادھر نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یعنی حضور ان کی ہدایت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں جبکہ لوگ ان کو بد دعا کے لیے کہہ رہے ہیں۔ تو اس منظر کو دیکھ کر حضرت حفیظ جلندری نے کہا الہی فضل کر کوہسار طائف کے مکینوں پر، یعنی نبی پاک علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ ان کے اوپر فضل فرما، یہ قوم مجھے نہیں جانتی، اس کو تو ہدایت عطا فرما۔ آگے کہا الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر، کہ یعنی یہ جو پتھر والی زمین ہے طائف کا مقام ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ نہیں ان کے بارے میں تم بد دعا کرو، تو نبی علیہ السلام عرض کر رہے ہیں یا اللہ ان کے اوپر پتھر نہیں بلکہ پھولوں کی بارش نازل فرما،
الہی فضل کر کوثار طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب کے اندر یہ سرکار ان کو دعائیں دے رہے ہیں۔ ادھر پتھر مارے جا رہے ہیں، ادھر نبی پاک علیہ السلام کو زمین پر گرایا جا رہا ہے، جسم مبارک سے خون نکل رہا ہے، اور ادھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعائیں دے رہے ہیں۔ تو کہا اگر یہ نہیں قبول کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ ان کی نسلیں میرے اسلام کو قبول کریں گے۔ امام منذری نے لکھا، اللہ اکبر، کس کس مقام پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے پریشانیاں برداشت نہیں کی۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا نمونہ ہے۔ آپ ہر جگہ پہ، آپ لوگوں کو نہیں پتہ کہ مدارس کے اندر کیا ہوتا ہے، مدرسے والے کتنی تکلیفیں برداشت کر کے یہاں تک ان کا دین پہنچتا ہے، اور یہ ڈیوٹی ان کی ہوتی ہے کہ کہاں سے لے کر کہاں تک ان کو چلنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات خشک ٹکڑے، اب تو وہ سہولتیں آ گئی ہے، تو جب ہم چھوٹے ہوتے تھے پڑھتے تو بعض اوقات شام کو کھانا نہ ملنا تو ٹکڑے چبا چبا کر وہ شام کا گزارا کرتے تھے، صرف کس لیے؟ دین متین کی سر بلندی کے لیے۔ ان بے وقوف لوگوں کو کیا خبر ہے کہ یہ دین کے طلباء جو قرآن پڑھنے والے ان کی شان کیا ہے؟ اس لیے ان لوگوں کو تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، وگرنہ ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو گالیاں دی جا رہی ہیں، کس لیے؟ جو وہ شرارتیں کرتے ہیں۔ ادھر نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، حضور نے کبھی ایسا جملہ نہیں بولا، حضور علیہ السلام نے یہ جملہ بولا، فرمایا یہ جو چھوٹے چھوٹے طلباء، یہ صفوں پہ بیٹھنے والے، قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے والے، تم ان کی شرارتوں کو دیکھتے ہو اور تم اس کے اوپر غصے ہوتے ہو۔ سرکار فرماتے یہ جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں دیکھتے ہو کہ ان کے قدم زمین کے اوپر لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ جنت کے راستے کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا جب یہ اپنے گھر سے چلتے ہیں تو ان کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، اس لیے کہ ان لوگوں کو کیا خبر کہ دین کی قدر کیا ہوتی ہے۔ قدر نبیدہ جانن والے ستے ہیں مدینے، قدر نبیدہ ایک ہی جانن دنیا دار کمینے۔ تو یہ بات واقعی ایسے ہے کہ ان لوگوں کو کیا خبر ہے۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے، یعنی جو نبوت تو چونکہ ختم ہو چکی ہے، لیکن جو کام دین کا کیا تھا بنی اسرائیل کے نبیوں نے، رب کریم نے وہی شان، وہی عزت سرکار کی امت کو علماء کو عطا فرما دی۔ اس لیے بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں دین متین کے لیے، دین متین کی سر بلندی کے لیے۔ آج کنجر خانہ کسی نے شام کو کروانا ہو تو ان کو اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی تھانے رپورٹ کروانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کروائے کوئی نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ حکومت خود پیسے دیتی ہے۔ اور ادھر ایک محفل کروانی ہو، جلسہ کروانا ہو، کوئی محفل کروانی ہو، تو جتنے پاپڑ پیلنے پڑتے ہیں وہ ہم لوگوں کو پتہ ہے، ہم لوگوں کو پتہ کہ کتنا بلیک میل ہم ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ بات ایک موضوع علیحدہ ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے جو تبلیغ کی ہے، بڑے بڑے مشکل رستوں سے گزر کر سرکار نے جو ہے وہ صحابہ اکرام علیہ مرضوان کو تیار کیا۔ کبھی بھوک کی برداشت، وہ جو دو جہاں کے والی ہیں ان کے گھر میں ایک ایک مہینہ تک چولہا ہی نہیں چلتا۔ حضرت امام منذری نے لکھا کہ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حجرہ انور سے حضور باہر نکلے تو رستے میں دیکھا شیخین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم یہاں پر کس لیے کھڑے ہو؟ کہا ابو علیہ السلام بھوک نے ستایا جس وجہ سے آج ہم باہر کھڑے ہیں۔ سرکار نے فرمایا میں بھی بھوک کی وجہ سے باہر نکلا ہوں، مجھے بھی بڑی بھوک لگی، 3 دن ہو گئے ہیں میں نے کھانا نہیں کھایا، 3 دن ہو گئے ہیں میں نے کھانا نہیں کھایا۔ نکلے سرکار گئے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف، باہر نکلے اور ایک روایت اس طرح کہ جس وقت سرکار ان کے دروازے پر پہنچے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی خوشبو کو سونگھتے ہوئے باہر آ گئے۔
کیونکہ صحابہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ تھی کہ جب جہاد پہ جاتے نا یا بستی سے باہر جاتے مدینہ شریف سے، تو حضور جب واپس تشریف لاتے تو حضور کے آنے کی خبر سرکار کی خوشبو دے دیا کرتے تھے۔ باہر نکلے تو دیکھا نبی پاک علیہ السلام ہے، سرکار چہرے کے اوپر بھوک کے آثار نظر آ رہے ہیں، آپ میرے گھر میں تشریف لائیں، میں آپ کی ضیافت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تمہاری مرضی ہے۔ گھر بیٹھ گئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بٹھایا گیا، شیخین کو بھی بٹھایا گیا، یہاں تک کہ جب آثار زیادہ بھوک کے دیکھے نبی پاک علیہ السلام کے چہرے مبارک پر، تو انہوں نے ایک بکری کو ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد کہا ابو علیہ السلام اتنی دیر بکری تیار ہوتی ہے کھانا تو میں آپ کے لیے اپنے باغ سے کھجوروں کا ایک خوشہ توڑ کر لاتا۔ گئے وہاں سے خوشہ توڑ کر لائے، حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، حضور نے جو ہے اس کو تناول فرمانا شروع کر دیا۔ اب ہوا کیا، اس کے بعد کھانا تیار ہوا، نبی پاک علیہ السلام کے پاس روٹیاں رکھ دی گئی، حضور نے اس طرح روٹی کو اٹھا کر تھوڑا سا گوشت پکڑ کر اس روٹی کے اوپر رکھا، تو اس کو لپیٹ کر اپنے خادم کو دیا، اور حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ فرمایا جاؤ میری بیٹی فاطمہ کو دے جاؤ، آج 3 دن گزر گئے ہیں کہ انہوں نے روٹی کا ایک لقمہ تک نہیں کھایا ہے۔ یعنی وہ جو جنت کے وارث لوگ ہیں، جنت کے وارث لوگ کا انہوں نے روٹی کا ایک لقمہ تک نہیں کھایا۔ اب ہوا کیا، وہ پیش کر دیا گیا ان کو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ دیکھا کہ حضور تناول فرما رہے تھے۔ یعنی یہ کیفیات ہیں ان لوگوں کی، ان ہستیوں کی جنہوں نے ہم تک دین پہنچایا، جن لوگوں نے اتنے کٹھن رستوں سے گزرتے ہوئے ہم تک، یعنی اتنے فاقے کاٹ کر ان لوگوں نے ہم تک یہ دین پہنچایا۔ ہمیں کیا اس کی خبر ہے؟ یہ جو چیزیں ہیں، ان چیزوں کے بدلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے یہ جو کچھ بھی میں نے برداشت کیا میں تم سے ان کا اجر طلب نہیں کرتا۔ ایک یہ بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ جب نبی پاک علیہ السلام مدینہ شریف میں تشریف لائے نا، تو ظاہر ہے سرکار کی ذات کیسی تھی، اختیاری فاقہ تھا سرکار کا۔ تو مدینہ شریف کے کچھ لوگوں نے سوچا کہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس تو کوئی چیز بھی ظاہری طور پر موجود نہیں ہے، نہ بستر ہے، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز ہے یا فلاں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو ایک دن ہم ڈیوٹی لیتے ہیں، دوسرے دن ہم لیتے ہیں، تیسرے دن ہوتا ہے نا کہ جب کوئی نیا آئے تو کہتے ہیں ہم لیتے ہیں، دوسرے نے کہا ہم لیتے ہیں، تیسرے نے کہا ہم لیتے ہیں۔ ادھر اللہ کریم نے جو ہے وہ قرآن کریم کی آیت نازل فرما دی، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، میرے نبی علیہ السلام آپ ان کو فرما دو کہ جو کچھ بھی میں نے تمہیں تبلیغ دین دی ہے، فرمایا میں ان کے بدلے میں تم سے کسی چیز کا بھی اجر طلب نہیں کرتا۔ اب آگے جملہ کیا تھا، سرکار کو اللہ کریم نے یہ فرمایا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اگر تم چاہتے ہو کہ کوئی خدمت کرنا چاہو تو فرمایا وہ میرے قریبی رشتہ داروں سے پیار کرنا۔ حضور کی ازواج کی عزت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان مبارک ہے، حضرت سید ابو بکر صدیق ہے، حضرت عمر ہے، حضرت عثمان، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ورضی اللہ عنہم ہے، ان کی عزت کرنا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی تعظیم کرنا، حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی تعظیم، اس کا حکم رب ذوالجلال نے عطا فرمایا ہے۔ اب سوال یہاں پہ پھر کھڑا ہو گیا کہ جب سرکار یہ فرما رہے ہیں کہ میں تم سے کسی چیز کا بھی اجر طلب نہیں کرتا، آگے فرما دیا کہ تم میرے قریبی رشتہ داروں سے پیار کرنا، تو اس میں قریبی رشتہ داروں سے پیار کرنا ہی پھر تو یہ اجرت طلب کرنے کے مترادف ہے کہ جب کہہ دیا کہ قریبی رشتہ داروں سے پیار کرنا، تو مفسرین نے لکھا کہ اصل وجہ یہ تھی کہ قریبی رشتہ داروں سے پیار کرنے کا، اہل بیت سے پیار کرنے کا حکم اس لیے یہ دیا گیا، اس میں فائدہ سرکار کے قریبی رشتہ داروں کو نہیں ہے، فائدہ اس بندے کو ہے جس نے ان سے پیار کرنا ہے، ان سے پیار کرنا ہے۔ اور اس کی دلیل بھی موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، میری
جو اہل بیت طہار ہے ان کی مثال کشتی حضرت نوح علیہ السلام جیسی ہے۔ فرمایا جو جو ان کے اندر بیٹھ گیا وہ اپنے آپ کو بچا گیا۔ اسی طرح سرکار نے فرمایا انا تارکن فیکم ثقلین، فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک ہے رب کا قرآن اور ایک ہے میری اہل بیت طہار۔ فرمایا رب کا قرآن جب تک تم تھامے رکھو گے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، اور رب کے قرآن کو جب تم چھوڑو گے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر یہ ہوگا کہ تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور میری اہل بیت طہار کا بغض نہ رکھنا، ان سے پیار کرنا، ان کی تعظیم، ان کی عزت، ان کا احترام جو ہے وہ تم نے کرنا ہے۔ فرمایا دنیا کے اندر بھی رب ذوالجلال تجھے عزتیں دے گا، قیامت والے دن بھی عزتوں کے ساتھ مالا مال فرمائے گا۔ اب یہاں پر ایک سوال پھر ہوتا ہے کہ جب قرآن موجود ہے تو پھر اہل بیت طہار علی مرضوان کے بارے میں کیوں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا؟ قرآن موجود ہے، قرآن کے اندر ہر چیز کا ذکر موجود ہے، ہر چیز کے بارے میں ہدایت ہے، انسان کی زندگی کے جو جو بھی پہلو ہیں ان کا ذکر اس کے اندر موجود ہے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نے پھر بھی فرما دیا کہ تم میری اہل بیت طہار سے پیار کرنا۔ اصل بات یہ قرآن ہے علم، ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتا ہے عمل۔ قرآن کے اندر علم ہے، لیکن اس قرآن کے علم کے اوپر جو عملی نمونہ تھا وہ رب ذوالجلال نے سرکار کے قریبی رشتہ داروں کے ذریعے سے بیان فرما دیا ہے۔ قرآن یقیناً علم ہے، قرآن کے اندر ہر چیز کا ذکر موجود ہے، لیکن جس وقت عملی نمونہ سامنے لانے کے لیے رب ذوالجلال نے جن کا انتخاب کیا تھا وہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ ہے، حضور علیہ السلام کی اہل بیت طہار ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہاں پر ایک اور بڑی بات عجیب سی ہے، کچھ لوگوں نے نبی پاک علیہ السلام کے جو قریبی رشتہ دار ہیں یعنی اہل بیت طہار ہیں، جس طرح کہ آج کے زمانے کے اندر وہ کالے کپڑے پہننے والے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں اہل بیت طہار صرف 5 تن پاک ہیں، یعنی حضرت علی پاک ہے، حضرت امام حسین ہے، امام حسن ہے اور حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ ہے، بس یہ قریبی رشتہ دار۔ حالانکہ حدیث کا مطالعہ جس وقت ہم دیکھتے ہیں اور قرآن پاک کا وہ رکوع پڑھتے ہیں جس کے اندر یہ آیت ہے، اہل البیت کا ذکر جس کے اندر موجود ہے، تو اس سے یہ پتہ ہی یہ چلتا کہ یہ آیت تو اتری ہی نبی پاک علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے لیے تھی۔ عام لفظوں میں قرآن پاک کے اندر تو یہ موجود ہے، عام لفظوں میں کہتے نہیں کہ جی تمہارے اہل کا کیا حال ہے، کہتے نہیں تمہاری اہلیہ کا کیا حال ہے۔ اب اہلیہ اہل سے نکلا تو یعنی تمہاری بیوی کا کیا حال ہے۔ اب یہ جو رکوع ہے اس کے اندر ذکر ہی جو ہے نبی پاک علیہ السلام کے ازواج مطہرات کا ہے۔ آگے جا کر یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بھی فرماتی ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتی نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے، آقا کریم علیہ السلام نے حضرت علی پاک کو بلایا، حضرت سیدہ فاطمہ کو بلایا، حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بلایا اور بلا کر اپنی چادر کے نیچے رکھا، اور آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ یہ میری اہل بیت طہار ہیں، میں تجھ سے عرض کرتا ہوں یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار کرے تو ان سے بھی پیار فرما۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اہل بیت سے پیار اس لیے کرو کہ وہ میری اہل بیت ہے، وہ میرے گھر والے ہیں۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ اپنے رب سے اس لیے پیار کرو، اپنے رب سے محبت اس لیے کرو کہ وہ تجھے دیتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اور وہ تجھے پیدا کرنے والا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں مجھے اس لیے مجھ سے پیار کرو کہ میں اپنے رب کا بھی محبوب ہوں، اور حضور فرماتے ہیں میری اہل بیت سے پیار اس لیے کرو کہ وہ میری اہل بیت ہے، وہ میری محبوب ہے، میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ یہ حدیث پاک ہے۔ اب یہاں پہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں، قرآن کریم کے اندر جو اہل بیت کا ذکر موجود ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تو یہی چاہتا کہ نبی کے گھر والوں
تم سے ہر ناپاکی دور کرے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ ہمارے مفسرین نے اس کی 3 قسمیں کی ہیں کہ یعنی جب سرکار نے اپنے ازواج کے بارے میں بھی اہل بیت کا ذکر کر دیا، قرآن پاک کے اندر ان کے بارے میں اہل بیت کا ذکر ہے۔ پھر حضرت سلمان فارسی کے بارے میں کہ سرکار نے فرمایا سلمان بھی میری اہل بیت میں سے ہے، اور سرکار نے تو اپنے صحابہ کے بارے میں بھی کہا، اپنی امت کے بارے میں بھی کہا۔ سرکار نے فرمایا ہر متقی پرہیزگار میری اہل ہے، ہر متقی پرہیزگار میری اہل ہے۔ تو پھر اس کا مطلب کیا بنا کہ جب ہر متقی، ہر صحابی سرکار کے اہل ہیں، اور سرکار کے ازواج مطہرات تو ہے ہی سرکار کی اہل ہے، اور پنجتن پاک بھی کہتے جی ہماری اہل ہے، اور یقیناً ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت طاہر ہے، تو پھر اس کا مطلب کیا بنے گا؟ تو ہمارے مفسرین نے کہا کہ اصل میں ان کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے اہل بیت سکنی یا سکنی کا لفظ بولا جاتا ہے، سکونت پذیر جس کو ہم کہتے ہیں۔ اس سے مراد وہ نفوس قدسیہ ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سکونت پذیر ہیں، یعنی حضور کے گھر میں جو رہتے تھے، جن میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی بیوی ہیں، ان کو کہا جاتا ہے اہل بیت سکنی۔ اب یہ آیت جس وقت جو قرآن پاک کے اندر یہ موجود ہے اہل البیت، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو اہل بیت کا ذکر کیا گیا یہ صرف پنجتن پاک کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے، تو ہم کہتا ہے قرآن پاک کے اندر تو دوسرے مقام پر بھی موجود ہے کہ جس وقت حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت اسحاق علیہ السلام اور اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری سنائی گئی، یعنی حضرت سارہ کی عمر پتہ زیادہ تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے ہو چکے تھے، تو ان کے ہاں کوئی بیٹا نہیں تھا، تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری دی گئی کہ سارہ کو بیٹا دیا جائے گا، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑے تعجب سے کہا کہ میں بھی بوڑھی ہو چکی ہوں، میرے خاوند حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے ہیں، تو کس طرح یہ اب بیٹا پیدا ہوگا؟ تو اس وقت پھر فرشتوں نے جو لفظ بولے کیا تھے جو قرآن کے اندر موجود ہے، قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ فرشتے بولے کہنے لگے کہ سارہ کیا تو تعجب کرتی ہے اللہ کی رحمت سے اور اس کی برکتوں سے، کہ یعنی اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ جب کسی کو بیٹا دیتا ہے تو چاہے وہ سن ایاس کو، یعنی وہ بڑھاپے کے اندر بھی اگر کوئی پہنچ جائے، وہ رب کی عطا ہے، جب وہ چاہتا ہے جس عمر میں چاہتا ہے وہ عطا فرما سکتا ہے، اس لیے کہ وہ تو اس چیز پر قادر ہے۔ اب اس کے اندر جو لفظ بولے گئے علیکم اہل البیت، یہ جو اہل البیت کا ذکر ہے یہ بیوی کے لیے بولا گیا، بیوی کے لیے بولا گیا۔ تو پھر اہل تشریع کی بات کدھر گئی کہ جنہوں نے کہا تھا کہ نہیں اہل بیت سے مراد صرف حضرت علی ہیں، صرف حضرت سیدہ فاطمہ ہیں، حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو ادھر تو رب قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے لیے بھی اہل البیت کا ذکر کر رہا ہے، اہل البیت، اور عام لفظوں میں یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ یہ میری اہلیہ ہے، یہ میری اہلیہ ہے۔ اور پھر جس وقت منافقین نے، اختصار سے عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ اس کا اگلے جمعے میں تفصیلاً بیان ہوگا، لیکن چند باتیں یہاں پہ بیان کرنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں۔ منافقین نے جس وقت مدینہ شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر تہمت لگائی، تو اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ بولا، یعنی جب تہمت لگائی گئی نا تو نبی پاک علیہ السلام نے اس وقت جملہ بولا، کیا تھا؟ فواللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا۔ بخاری شریف میں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں اپنی اہلیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر خیر کے علاوہ کوئی اور چیز دیکھتا ہی نہیں ہوں میں۔ اب اس کے اندر بھی اہلی کا ذکر کیا گیا، حضور کہنے لگے فواللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا، یہ میری اہلیہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میری اہلیہ جو ہیں
میں تو ان کے اندر منافقین تم جھوٹ بولتے ہو، ان کے اندر سوائے بلائی کے اور کوئی چیز دیکھتا ہی نہیں ہو۔ تو اس کے اندر بھی نبی پاک علیہ السلام نے یہ جملہ بولا۔ اور پھر علامہ محمود علوسی جو بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، روح المعانی کے اندر تو یہاں تک انہوں نے جملہ بولا، کہتے ہیں عن ابن عباس نازلت انما یرید اللہ فی نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاصتاً، اور یہ کتاب میرے پاس بھی پڑھی ہوئی ہے کہ یعنی یہ آیت حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہ جو آیت ہے انما یرید اللہ، کہتے ہیں یہ آیت خاص طور پر اللہ کریم نے نبی پاک علیہ السلام کے ازواج مطہرات کے لیے نازل فرمائی ہے۔ اس لیے تو آگے یہ جملہ بول کر کیا کہتا ہے، کہتا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی ان کے لیے تو اس وقت پھر نبی پاک علیہ السلام نے یہ جملہ بولا، حضرت یعنی یہ آیت نازل ہوئی تو نبی پاک علیہ السلام حضرت سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لے آئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو اپنے پاس بلایا، حضرت امام حسن کو اپنے پاس بلایا، حضرت امام حسین کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اپنے پاس بلایا تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک جو ہے وہ اتار کر ان پنجتن پاک کے اوپر بچھا دی، یعنی چار یہ تو اور ایک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت پھر سرکار نے یہ جملہ بولا کہ اے اللہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہ اے اللہ یہ بھی میری اہل بیت طہار ہیں۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہوتا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کیوں یہ جملہ بولا، ان کے لیے سرکار نے اپنے ازواج مطہرات کے لیے جملہ کیوں نہیں بولا؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے اس لیے نہیں بولا کہ یہ آیت نازل ہی سرکار کی بیویوں کے لیے ہوئی تھی، تو جب یہ بیویوں کے لیے نازل ہوئی تو سرکار نے کہا یا اللہ یہ تو ہے ہی میری اہل بیت طہار، لیکن یہ جو میرے حضرت علی ہے، حضرت سیدہ فاطمہ ہے، حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یا اللہ یہ بھی میری اہل بیت طہار ہے۔ تو کہتا جب سرکار نے یہ جو دعا مانگی نا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں تو اللہ کریم نے دوسری مرتبہ پھر جو ہے یہی آیت ان کے حق کے اندر بھی نازل فرما دی تھی۔ میری بات سمجھ لگ رہی ہے نا کہ پہلی آیت یہ ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہوئی اہل بیت کی، پھر اس کے بعد سرکار نے جب یہ دعا مانگی اللہ نے پھر یہی آیت دو مرتبہ جو ہے وہ دوسری مرتبہ سرکار کے جو گھر والے حضرت فاطمہ کے بارے میں نازل فرما دی، حضرت علی کے بارے میں، امام حسن امام حسین کے بارے میں نازل فرمائی۔ پھر اب ایک بندہ سوال یہ بھی کر سکتا ہے کہ جی ایک آیت دو مرتبہ کیوں نازل کی گئی؟ تو ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کا قانون ہے۔ قرآن کریم کے اندر بعض ایسی آیات ہیں جو ایک جیسی ہیں، بعض کا تو وہ پہلے 10 پاروں کے اندر وہی آیت آخر کے اندر بھی ہے، اور سورۃ فاتحہ تو خود 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، قانون قدرت ہے، وہ جب چاہے جس طرح چاہے۔ بعض آیات ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو نازل کی گئی بعد میں ان کو مٹا دیا گیا۔ مثال کے طور پر یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا بعض آیات ایسی بھی رات کو نازل ہوئی تھی جو صبح کے وقت جب میں اٹھا تو رب کریم نے میرے سینے کے اندر سے ان آیات کو نکال دیا، اور یہ اللہ کریم کی قدرت ہے۔ تو اس واسطے کہ یہ جو اہل بیت ہے، جو ازواج مطہرات ہے، یہ بھی اہل بیت طہار ہیں، اور بلکہ آیت ہی ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ آگے جو ہمارے علماء نے اس کا ذکر کیا نا، کہتے ہیں دوسری ہے اہل بیت طہار نسبی، جو نسب کے لحاظ سے اہل بیت ہے، مثال کے طور پر جن کے ساتھ نسب ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ سرکار کے چچا ہیں، سرکار نے ایک مرتبہ شام کے وقت ان کو فرمایا اے ابو الفضل، کل تم اور تمہارے بیٹے اس وقت تک اپنے گھر سے نہیں نکلو گے جب تک کہ میں تمہارے پاس آ نہ جاؤں، مجھے ضروری کام ہے تم سے۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف لے گئے ان کے گھر میں، اتنی دیر میں وہ گھر سے نکلے نہیں۔ سرکار ان سے پوچھا بتاؤ تم نے رات کیسی گزاری اور صبح کیسی گزاری؟ تو انہوں نے کہا محبوب علیہ السلام اللہ کا شکر ہے، صبح فجر کی نماز بھی پڑھی ہے، تہجد بھی پڑھی ہے، اور ہم اللہ کا شکر کرتے ہوئے ہم نے صبح گزاری ہے۔ یہ جملے بولے۔ پھر حضرت عباس نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ محبوب علیہ السلام آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے رات کیسی گزاری ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے جواب دیا کہ فرمایا اے میرے چچا عباس، اللہ کا شکر ہے میں نے رات بڑے رب کے شکر ادا کرتے ہوئے گزاری ہے،
اور صبح اٹھا ہوں تہجد بھی پڑھی ہے، صبح فجر کی نماز بھی پڑھی ہے، اور ابھی اشراق بھی پڑھ کے آیا ہوں۔ جب یہ جملہ بولا اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پھر ان سب کو، حضرت عباس کہ جتنے بھی یعنی بیٹے تھے بچیاں تھی، سب کو اپنے قریب بلا لیا، اپنی چادر مبارک اتار کر ان کے اوپر بھی رکھ دی، یعنی جس طرح پنجتن پاک کے بارے میں اس طرح ان کے اوپر بھی رکھی۔ تو ان کے اوپر رکھنے کے بعد دلائل النبوت میں اسد الغابہ میں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ہاتھ اٹھائے، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ جس طرح میری ازواج میری اہل بیت طہار ہیں، جس طرح میرے پنج تن پاک جو ہے وہ میری اہل بیت طہار ہے، اسی طرح یا اللہ میرا چچا اور میرے چچے کے اولاد بھی میری اہل بیت ہے، وہ بھی میری اہل بیت ہے۔ اور سرکار نے ان کے بارے میں یہی جملہ بولا۔ تو پھر آگے پتہ کیا ہوا؟ دلائل النبوت میں ہے، کہتا جب سرکار نے یہ ہاتھ اٹھائے نا تو پاس کوئی آمین کہنے والا نہیں تھا، وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے جو سرکار کے چچا اور ان کے اولاد پاک۔ کہتے جو سرکار حضرت عباس کے گھر کے اندر جو دروازے تھے ان کی کنڈیوں کی ہلنے کی آواز آئی، اور اس کے اندر سے بلند آواز سے آمین آمین اللہم ربنا آمین کے صدائے بلند ہو گئی۔ یہ ہے ان کی گواہی دینے والے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باقاعدہ دعا یہ کرتے ہوئے یہ جملہ بولا۔ اور پھر اس کے بعد آئے مکہ شریف اور مدینہ شریف کے درمیان ایک ہے غدیر خم، وہ مقام جس مقام پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ہمیں، حضرت عباس کہتے ہیں ہمیں خطبہ دیا۔ آپ فرماتے ہیں جب خطبہ دیا تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک انسان ہوں، بہت ممکن ہے کہ میرے پاس رب کا قاصد آ جائے، یعنی میں دنیا سے چلا جاؤں۔ یہ وہ مقام ہے کہ جب سرکار حج سے واپس تشریف لا رہے تھے 10 ہجری کو، تو رستے میں ایک مقام تھا مدینہ شریف کے اور مکہ شریف کے درمیان، سرکار نے وہاں پر کھڑے ہو کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا۔ حضور نے جملہ بولا، فرمایا اے میرے صحابہ، میں دنیا سے ممکن ہے کہ میرے پاس قاصد آ جائے تو میں دنیا سے چلا جاؤں، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایک چیز قرآن ہے، کتاب اللہ، دوسرا ہے میری اہل بیت اطہار علیہم الرضوان۔ سرکار فرماتے ہیں کہ تم ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا۔ اب اس حدیث کے راوی کون ہے؟ اس حدیث کے راوی حضرت ارقم، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ، اور ان سے روایت کرنے والے حضرت یزید بن حبان، اور یہ بھی صحابی تھے اور بعد نے اس کو تابعی بھی کہا ہے، اور حضرت حسین صابورہ اور عمر بن مسلمہ یہ دونوں تابعی تھے۔ کہتے ہم نے حضرت زید بن ارقم سے پوچھا کہ جب سرکار نے یہ جملہ بولا تھا کہ میں تمہارے درمیان اہل بیت طہار چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو کیا آپ نے سرکار سے پوچھا تھا کہ آپ کے اہل بیت طہار کون ہے؟ کیا پوچھا تھا؟ تو حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں ہاں میں نے پوچھا تھا۔ کہتے ہیں صحابہ نے بھی پوچھا تھا کہ محبوب آپ بتائیں کہ آپ کے اہل بیت طہار کون ہے؟ تو کہتے ہیں پھر سرکار نے اس وقت یہ جواب دیا، سرکار نے فرمایا آل علی میری اہل بیت طہار ہے، آل عقیل حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میری اہل بیت طہار ہے، آل جعفر آل عباس فرمایا یہ میری اہل بیت طہار ہے۔ اور سرکار نے آگے جملہ کیا بولا؟ سرکار نے فرمایا آل علی، آل عباس، آل جعفر اور آل عقیل، ان 4 لوگوں کے اوپر رب ذوالجلال نے صدقے کو حرام قرار دے دیا ہے، 4 جگہوں پہ۔ اسی لیے تو ہم باغ فدق کے مسئلے کے اوپر ہم کہا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس وقت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں گئی، یہ مسئلہ جو باغ فدق کا تھا اس کو رکھنے کے لیے کہ وہ میرے والد گرامی ابا جی یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ملکیت تھی تو وہ ہمیں عطا فرمائے، تو اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا کہ اے فاطمہ کہ نبی پاک علیہ السلام سے یہ میں نے حدیث سنی ہے جو حضرت زید بن ارقم نے بھی بیان کی ہے کہ سرکار نے فرمایا تھا کہ میری آل پر رب نے صدقے کو حرام کر دیا، اور نبی جب دنیا سے جاتے ہیں جو کچھ بھی چھوڑ کر جاتے ہیں وہ وراثت نہیں ہوتی بلکہ وہ صدقہ ہوتا ہے، تو صدقہ سیدوں کے اوپر حرام ہے۔ یہ بات جب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سنی تو آپ پھر واپس تشریف لے گئی۔ یہ تو آگے الگ بات ہے کہ لوگ کہیں جی 9 گھنٹے تک کھڑی رہی، جی اتنا ٹائم کھڑی رہی، بھلا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے
کوئی سیدوں کا حق مار سکتا ہے؟ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کے ہوتے ہوئے کہ جو اپنے سر کی پگڑی اتار کے امام حسن کے قدموں کے اوپر رکھ دیتے تھے، جو اپنے سر کی اور اپنی داڑھی مبارک جو ہے وہ کہا کرتے تھے کہ عمر کو تو داڑھی کا ایک ایک جو بال بھی ملا ہے اور سر کا ایک ایک بال بھی جو ملا ہے رب نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے صدقے عطا فرمایا ہوا ہے۔ تو یہ وہی جملہ تھا جو سنن کبریٰ کے اندر بھی موجود ہے۔ فرمایا آل عقیل، آل علی اور آل عباس، یہ جو چار خاندان ہیں جو چلے ہیں، سرکار نے فرمایا رب کریم نے ان کے اوپر صدقے کو حرام قرار دے دیا۔ یہ دو باتیں تھیں۔ انشاءاللہ اس کے آگے والا جو مسئلہ اہل بیت ولادتی جو سرکار کے یعنی اولاد پاک جو سرکار کے یعنی پیدائش سے جو سلسلہ آگے چلتا ہوا امام حسن امام حسین سے آگے جو چلا تھا، اس کے حوالے سے انشاءاللہ بیان کریں گے، اور جو میدان کربلا کا پس منظر تھا انشاءاللہ اس کو بھی بیان کریں گے آگے۔ اللہ کریم کے حضور دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ ہمیں پکی سچی اہل بیت کی محبت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔